تو اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو، آپ تمام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں، ہم اب ایسی قوم کو نکالنے والے ہیں جن کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ کوہ طور پر چلے جائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت جتنے بھی مسلمان ہوں گے نا، وہ سارے کے سارے مسلمان وہیں پر ہوں گے، جن کا ایمان مضبوط ہوگا وہ کوشش یہ کریں گے کہ حضرت امام مہدی تک پہنچے اور ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچے، اور کہیں دنیا میں مسلمان نہیں ہوں گے بلکہ سارے مسلمان جمع ہو کر وہیں چلے جائیں گے۔ یا تو مسلمان جنگوں میں شہید ہو جائیں گے، اس کے پہلے جو جنگ ہوگی میں نے بھی بتایا سفیانی لشکر آئے گا، یا تو وہ لوگ مسلمانوں کو قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے، مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ جو بچے کچھ مسلمان ہوں گے وہ سارے کے سارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، پوری دنیا پر کہیں مسلمان نہیں ہوں گے اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے آپ کوہ طور پر چلے جائیں، تو آپ جو ہے پوری مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا۔ ابھی یاجوج ماجوج کون ہے؟ تو حضرت ذوالقرنین ایک بادشاہ ہیں، ذوالقرنین ایک بادشاہ ہیں، نیک بادشاہ ہیں۔ تو انہوں نے ارادہ یہ کیا کہ میں پوری دنیا کا سفر کروں گا۔ تو انہوں نے وہ واحد بادشاہ ہیں کہ جنہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا، جہاں بھی پوری دنیا میں وہ گئے تو انہیں اسلام کی دعوت دی، اسلام کو کلمے کی دعوت دی اور توحید کی دعوت دی۔ تو تمام لوگوں نے کلمہ پڑھا اور پوری دنیا کے اندر انہوں نے جو ہے کلمے کو پھیلایا۔ تو جب شمال کی طرف گئے تو لوگوں نے شکایت کی، جب انہوں نے کلمے کی دعوت دی تو لوگوں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد لوگوں نے شکایت کی، ہم آپ کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جو آپ کر رہے ہیں وہ بات ٹھیک ہے، لیکن آپ بادشاہ ہو، لیکن ہماری آپ حفاظت فرمائے، کیوں کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ ہم ان پہاڑوں میں رہتے ہیں، ان پہاڑوں کے بازو میں یاجوج ماجوج ہے، وہ یاجوج ماجوج ہے، وہاں سے نکلتے ہیں، جب ان کا دل کرتا ہے وہاں سے آ جاتے ہیں، ہمارے بچوں کو بھی کھا جاتے ہیں، کھانا کھا جاتے ہیں، گھر توڑ دیتے ہیں، اور جس کو چاہے اس کو پکڑ کے یہاں سے لے جاتے ہیں، ہم بڑے پریشان ہیں، آپ یہ ایک کام کر دیں، ہمارا تمام قافلہ ایمان لانے تیار ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اگر آپ پیسے لینا چاہتے ہیں ہم آپ کو پیسے دے دیں گے، خزانہ دے دیں گے، ہمارے پاس خزانہ بہت ہے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہارے کے مال کی ضرورت نہیں ہے، میں تو بادشاہ ہوں، اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، لہٰذا تم میرے ساتھ کام کرو، میں ان کا انتظام کر دوں گا۔ کیا؟ انہوں نے کہا کہ تم پوری دنیا کے اندر پھر جاؤ، پوری دنیا سے شیشے لے کر آؤ، پوری دنیا سے لوہا لے کر آؤ، پوری دنیا سے تانبے لے کر آؤ، یہ لے کر آؤ۔ اب وہ لوگ پوری دنیا میں گھوم گئے، اب پوری دنیا سے شیشے لا رہے ہیں، آئینے لا رہے ہیں، لوہا لا رہے ہیں، تانبا لا رہے ہیں، سب چیز لا رہے ہیں، اور یہاں حضرت ذوالقرنین نے جو ہے وہ لوہے کی دیواریں بنائی، لوہے کی پہلے لوہے کو کھڑا کیا، لوہے کی دیواریں جب بنا دی، جب وہ لوگ شیشہ اور تانبا اور لوہا لے کر آ گئے تو اس کو پگھلا گیا، پگھلانے کے بعد اس لوہے کو تانبے کو ان پہاڑوں کے درمیان میں ڈال دیا گیا اور ایک وہاں پر موٹی دیوار بنا دی گئی۔ تو موٹی دیوار حضرت ذوالقرنین نے بنا دی۔ تو اس کے بعد حضرت ذوالقرنین نے فرمایا اب جب اللہ کا حکم ہوگا تو جب یہ لوگ نکلیں گے، اس سے پہلے نہیں، جب اللہ کا حکم ہوگا جب ہی یہ لوگ نکلیں گے، اس سے پہلے نہیں نکلیں گے۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں یافس، یہ ان کی اولاد میں سے ہے۔ یہ وحشی ہیں، درندے ہیں، جس طرح ایک وحشی درندہ ہوتا ہے، شیر ہوتا ہے، سب کو چیر پھاڑ دیتا ہے، یہ ویسی قوم ہے۔ ان کے قد بالکل چھوٹے چھوٹے ہیں، 2 فٹ کے، 3 فٹ کے، 1.5 فٹ کے، بس 1 فٹ کے، اتنے ان کی قوم، اتنے ان کی 2 فٹ سے زیادہ نہیں ہوتے، 2 فٹ ان کی جو ہے لمبائی ہوتی ہے، اور ان کے چہرے بڑے بڑے ہوتے ہیں، آنکھیں بالکل چھوٹی ہوتی ہیں، بال موٹے موٹے ہیں۔ جو یاجوج ماجوج ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ کہف کے اندر تفصیل سے ان کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اور ان کی جو عورت ہے نا وہ 1000 بچے پیدا کرتی ہے، جب تک ایک عورت 1000 یاجوج ماجوج کی جو عورتیں ہیں 1000 بچے پیدا نہیں کرتی ہے جب تک اس عورت کو موت نہیں آتی ہے۔ ان کی عمر بھی بہت بڑی ہوتی ہے۔ دیکھو یہ جو ہے نا عجیب سا لگتا ہے سننے میں، یہ ساری قیامت کی نشانیاں ہیں۔ جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر فرمائیں گے، نکلیں گے بعد ان کا خروج ہوگا، تو یہ ساری قیامت کی نشانیاں ہیں۔ قرآن میں جو بات ہے وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اس پر ایمان لانا واجب ہے ہم سب کے لیے۔ اب اگر کوئی ان باتوں کو سن کر سوچ لیں گے تو جھوٹی بات ہے۔ بھئی بہت ساری دنیا میں ایسی چیزیں وہ سمجھ میں نہیں آتی، یہاں بیٹا باپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، بیٹے کو باپ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہاں بھائی کو بہن سمجھ میں نہیں آ رہی، یہاں رشتہ دار سمجھ میں نہیں آ رہے، ماما تالا خالو پھوپھا سمجھ میں نہیں آ رہا، یا پڑوسی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو جو آدمی ہمارے ساتھ ساری زندگی رہ رہا وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، تو یاجوج ماجوج کا قصہ بھی ہمارے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو سمجھ میں آئے یا نہ آئے بس ہمیں اس پر ایمان لے کر آنا ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ روزانہ دیوار کو، جو دیوار بنائی ہے نا ذوالقرنین نے تانبے کی، لوہے کی، شیشے کی، ان کا کھانا وہ دیوار ہے، بس وہ دیوار کو کھاتے ہیں، وہ دیوار کو روزانہ چاٹتے ہیں۔ حدیث میں ہے، ترمذی کی روایت ہے، وہ اس دیوار کو روزانہ چاٹتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا جو یاجوج ماجوج ہے نا، پوری دنیا کے انسان اور جنات ایک حصہ، پوری دنیا کے انسان اور جنات ایک حصہ، اب کتنے جو ہے لوگ ہیں، کتنے انسان ہیں دنیا میں، کوئی گن سکتا ہے کیا؟ کتنے جنات ہیں، کوئی بھی نہیں گن سکتا پوری دنیا میں۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اور جنات ایک حصہ، ان کے 10 گنا زیادہ یاجوج ماجوج ہیں، ان کے 10 گنا زیادہ۔ تو کتنے ہوں گے؟ اللہ نے ان کو چھپا دیا ہے۔ اب کوئی آدمی تلاش کرنا چاہے، سائنس والے کہتے ہیں ہم نے تلاش کیا ہے، پوری دنیا کا سروے کر لیا ہے، بھائی ایسے جو اللہ نے چھپا دیا ہے وہ کبھی ملے گا نہیں،
یہ اللہ کا سائنس ہے، یہ انسانوں کا سائنس نہیں ہے، اللہ نے چھپا دیا، جب اللہ چاہیں گے جب نکل جائیں گے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، اس دیوار کو چاٹتے ہیں، روزانہ اس دیوار کو چاٹتے ہیں۔ اب اس دیوار کو چاٹتے ہیں تو چاٹتے چاٹتے دیوار آدھی ہو جاتی ہے۔ جب دیوار آدھی ہو جاتی ہے تو ان میں سے ان کا جو سردار ہے وہ بولتا ہے ٹھیک ہے اب آدھی ہو گئی، اب کل آئیں گے، کل پوری دیوار کو چاٹ کر ختم کر دیں گے۔ آج جب وہ کل جاتے ہیں تو دیوار پھر پوری ہو جاتی ہے، اب وہ کل پھر چاٹتے ہیں۔ تو اسی طرح جب سے لے کر قیامت تک، جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے وہ روزانہ دیوار کو چاٹتے رہتے، اب دیوار کو آدھی کر دیتے، اور ان کا سردار بولتا کل چاٹیں گے، کل پھر بلند ہو جاتی وہ دیوار، پھر چاٹتے پھر بلند ہو جاتی، پھر چاٹتے پھر بلند۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ان کا سردار ایک جملہ بولے گا، کیا؟ ان کا سردار یہ بولے گا انشاءاللہ کل ہم اس دیوار کو ختم کر دیں گے۔ جب وہ دیوار کو چاٹیں گے نا، دیوار آدھی ہو جائے گی تو ان کا سردار کیا بولے گا، اب یہ دیوار آدھی ہو گئی ہے، آدھی بچی ہے، انشاءاللہ کل ہم اس دیوار کو ختم کر دیں گے چاٹ کر۔ جب وہ انشاءاللہ بولیں گے، ان کا سردار جب انشاءاللہ بولے گا، جب وہ دوسرے دن آئیں گے تو دیوار وہیں پر ملے گی، بڑی نہیں ہوگی بلکہ دیوار وہیں پر ملے گی، بس اس دیوار کو وہ چند گھنٹوں میں چاٹ کر ختم کر دنیا میں آ جائیں گے۔ جب دنیا میں آئیں گے دریاؤں کا پانی پی جائیں گے، سمندروں کو پانی پی جائیں گے، کنویں کو پانی پی جائیں گے، انسانوں کو کھا جائیں گے، جانوروں کو کھا جائیں گے، درخت کو اس طرح کھا جائیں گے جس طرح جو چھوٹی چیز کو ہم لوگ کھا جاتے ہیں، سب چیز کو کھا جائیں گے، لوگ پریشان ہو جائیں گے، پوری دنیا میں تباہی مچا دیں گے اور پوری دنیا کے اندر پھیل جائیں گے وہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں چلے گئے؟ عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے۔ تو کوہ طور پر جب چلے گئے تو یہ لوگ کب تک رہیں گے؟ 40 دن رہیں گے۔ 40 دن کے اندر پوری دنیا کی ہر چیز کو کھا جائیں گے، گھروں کو کھا جائیں گے، انسانوں کو، جانوروں کو، ہر چیز کو کھا جائیں گے، کچھ باقی نہیں بچے گا۔ اب لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 40 دن ہو گئے کوہ طور پر، وہاں کھانا ختم ہو گیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے، تو اللہ سے جب دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کریں گے، وہ کیڑا پیدا کریں گے، وہ کیڑا ان کو کھائے گا، سارے کے ساتھ مر جائیں گے۔ جب وہ مر جائیں گے تو پوری زمین پر ایک انگلی رکھنے کی جگہ نہیں رہے گی جہاں ان کی لاش نہ سڑ رہی ہو، جہاں وہ لوگ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اونٹوں کے برابر پرندے بھیجیں گے، آسمانوں سے اونٹوں کے برابر پرندے بھیجیں گے، وہ پرندے ان کو اٹھا کر لے کے جائیں گے۔ اس کے بعد آسمانوں سے بارش ہوگی، اتنی بارش ہوگی کہ زمین پر کوئی ذرہ برابر بھی جگہ ایسی نہیں بچے گی جہاں وہ بارش نہ پہنچی ہو۔ یہ بارش کیسی ہوگی؟ یہ رحمتوں کی بارش ہوگی، برکتوں کی بارش ہوگی۔ اس بارش کے بعد اب زمین سے جو ہے غلہ اگے گا، زمین سے پیداوار ہوگی، ایسی پیداوار کہ زمین پر اگر کوئی آدمی خالی ویسے ہی بیج پھینک بھی دیا، آم کا بیج اگر پھینک دیا تو فوراً درخت پیدا ہو جاتا۔ پوری دنیا کے اندر جو ہے خزانہ ہی خزانہ ہوگا، بارشیں برسیں گی، زمین سے خزانہ نکلے گا۔ اب یہ قیامت کا جو ہے، اب اس کے بعد یہ قیامت کی جو علامت ہے، اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال زندہ رہیں گے، 40 سال تک۔ ان 40 سالوں میں پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا آدمی باقی نہیں رہے گا کہ جو کلمہ پڑھنے والا نہ ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، کہ جب تک اس زمین پر ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا ہے قیامت نہیں آئے گی۔ تو 40 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 40 سال، ان 40 سالوں میں صرف پوری زمین پر کلمہ پڑھنے والے لوگ موجود ہوں گے۔ کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی غیر مسلم، کوئی پتھر کو پوجنے والا، آگ کو پوجنے والا، مندر جانے والا، گھنٹہ بجانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ صرف پوری دنیا کے اندر صرف اسلام ہی اسلام رہے گا۔ 40 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک آدمی جن کا نام مقد ہے ان کو اپنا جانشین بنائیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نماز جنازہ مسلمان پڑھیں گے، اور مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہاں دفن کریں گے؟ روضہ مبارک، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، ان کے بازو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا۔